औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सामीन किराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। और आज जिस तरह के आप जानते हैं कि इमाम हश्तम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की यौम विलादत है, और इस बाबरकत दिन के मौके पर हम इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में हदिया तहनियत पेश करते हैं आज के इस दिन के हिसाब से। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऐसे दिन चल रहे हैं दुनिया में कि जहाँ पर हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं दुनिया के, और वो जिसके बारे में हमें कहा गया था कि जब आखिरी ज़माने के दिन आए तो उसके ऊपर नज़र रखना, और ये वही अय्याम, वही दिन, वही माह और साल गुज़र रहे हैं कि जो आखिरी ज़माने से मुताल्लिक़ जिनके बारे में हमें बताया गया था। दुनिया के हालात आपके सामने हैं कि जहाँ पर अब कोई भी शख्स ऐसा नहीं कि जिसको पता ना हो कि हक़ और बातिल कहाँ खड़ा है, कौन हक़ के साथ है, कौन बातिल के साथ है। और जानते बूझते तमाम दुनिया अब अपनी सफ़ बंदियाँ मुकम्मल करके बरसरे पैकार हैं एक दूसरे के खिलाफ। और ये होना था, और आखिरी ज़माने के मुतालिक जिस तरह बता दिया गया था कि दुनिया में क्या क्या होगा, वो उसी तरह दुनिया में आज हो रहा है। और ये जो हम एक हकीर सी काविश कर रहे हैं इमाम ज़माना के बारे में, ज़हूर के बारे में, जो अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में हम एक हकीर सी काविश कर रहे हैं, और यकीनन और लोग भी कर रहे हैं, ये इसी चीज़ के लिए है कि कम अज़ कम हम अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करें। इसलिए कि दुश्मन जो कि इमाम का दुश्मन है, जो कि इस्लाम का दुश्मन है, उसने पूरी मालूमात हासिल कर ली। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि इस दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान ने एक एक साल लगाकर दुनिया के बेहतरीन दिमागों को साथ बिठाकर उनसे इमाम ज़माना के बारे में हासिल की इंफॉर्मेशन, इमाम मेहदी कौन है, वो क्या होंगे, इसलिए कि उनकी किताबों में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है। और ये उन्होंने इमाम के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन लेके तभी उनकी ज़बानों से ये निकला कि हमारी असल जंग जो है वो इमाम मेहदी से ही। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम भी अपने वक्त के इमाम के बारे में जान सकें। और आज इस बाबरकत दिन के मौके पर हमने ये सोचा कि इमाम हश्तम के वो तमाम फ़रामीन कि जो कि इमाम ज़माना से मुताल्लिक़ हैं, उसमें से कुछ आपके सामने पेश करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि किस तरह इमाम कायम के ज़हूर के मुताल्लिक़, आखिरी ज़माने के मुताल्लिक़ हर इमाम ने अपना रोल प्ले किया है। तमाम 11 आइम्मा ने आने वाले इमाम कायम के बारे में, इमाम असर के बारे में बताया है कि कौन होगा कायम। जनाब रसूल खुदा ने अपने इरशादात में फरमाया, तो ये हर इमाम की ड्यूटी का एक हिस्सा था कि वो इस इमाम कायम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि इमाम कायम जब आखिरी ज़माने में आएंगे तो वो कितना बड़ा उनका मकाम होगा। तो इसी सिलसिले में एक चंद इक़्तिबासात आपके सामने रख रहे हैं कि जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के हवाले से कुछ इरशादात फरमाए थे कि आखिरी ज़माने में क्या होगा। तो आपने फरमाया था कि ज़हूर का वक्त और अचानक, कि इमाम रज़ा ने फरमाया कि ज़हूर का वक्त मुअय्यन नहीं और यह क़यामत की तरह अचानक हो जाएगा। तो अब आप सोचते रहिएगा कि ज़हूर हो गया। ये जो निशानियां जो बताई जा रही हैं, ये सिर्फ इसलिए बताई जा रही हैं, ये 100% कंपल्सरी नहीं चीज़ें, ये सिर्फ इसलिए बताई जा रही हैं कि अपनी तैयारी कर लो कि जिस तरह क़यामत आएगी इसी तरह एकदम ज़हूर हो जाएगा। और आपने इरशाद फरमाया कि जनाब रसूल खुदा से रिवायत की इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कि कायम का ज़हूर क़यामत की तरह है कि जो तुम पर अचानक आ जाएगा।
ایک اور حدیث میں امام حشم نے ارشاد فرمایا کہ امام نے ان لوگوں کو جھٹلانے کا حکم دیا کہ جو ظہور سے متعلق کوئی خاص وقت یا سال مقرر کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، صرف آپ حالات کو دیکھتے ہوئے اندازے لگا سکتے ہیں کہ یہ ظہور کا کیا کب ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت امام حشتم نے ارشاد فرمایا کہ قائم میری نسل سے ہوں گے، ان کا نام میرا نام، ان کی کنیت میری کنیت، اور ان کا ظاہر و اخلاق میرے اخلاق جیسا ہوگا۔ یعنی کہ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کسی میں کوئی بھی غیر مماثلت نہیں ہوگی۔ ہر امام کا جو بھی خصوصیت ہے وہ امام قائم میں ہوگی، ہر نبی کی خصوصیت امام قائم میں ہوگی، اس لیے کہ امام قائم وہ ہیں کہ جو دین کا احیاء کریں گے، یا اس دین اسلام کو اس کا احیاء کر کے اس کو بلندیوں پر لے کے جائیں گے جو کہ ان کے نانا کا دین ہے، جس کا وعدہ اللہ نے جناب رسول خدا سے فرمایا تھا کہ دین اس دنیا میں کوئی دین نہیں سوائے اسلام کے۔ ایک اور روایت کہ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت ایک جوان شخص کی صورت میں تقریباً 40 سال کے مرد کی مانند نظر آئیں گے، اگرچہ ان کا اصل عمر بہت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح انتظار فضیلت کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ظہور کے انتظار کی اہمیت پر بے انتہا زور دو، اور آپ نے فرمایا کہ صبر اور فرج، ظہور کا انتظار کرنا ہی بہترین عمل ہے، یعنی کہ آخری زمانے میں صبر کرنا اور ظہور کا انتظار کرنا، اس سے بڑا دنیا میں عمل ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہر جگہ قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم منتظر ہو، میں بھی منتظر۔ اسی سے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں صبر اور ظہور کا انتظار کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی، صرف میں نے چند آپ کے لیے نکالی ہیں ان کتب سے جو قبلہ والد صاحب سید حسین محمد نقوی ایڈوکیٹ صاحب نے اپنی کتابوں میں، ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب تر ہے، اس کے سلسلے میں جو انہوں نے اپنی کتابیں لکھی تھیں اور علماء کرام کی کتابوں سے استفادہ لیتے ہوئے، اس میں سے یہ چند نکالی ہیں آج کے دن کے حوالے سے، تاکہ جو کام ائمہ نے کیا تھا ہم بھی اسی کے اس کو رول ماڈل بناتے ہوئے اویئرنیس کو مزید کریٹ کریں، جو ائمہ کا کام تھا اس کو لے کر چلیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور امام رضا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ زمین کبھی بھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہتی، خواہ وہ ظاہر ہوں یا غائب، یعنی کہ اس دنیا کا نظام چلتا ہوا ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کی کوئی حجت اس دنیا میں موجود ہے۔ تو اب یہ وہ تمام چیزیں تھیں، جو چند چیزیں جس کے بارے میں ہر امام نے فرمایا، اور امام حشتم نے یہ فرمایا۔ اسی طرح امام سامن نے یہ فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جب ظہور کا آخری زمانہ ہوگا تو اس وقت دنیا کی کیا کنڈیشن ہوگی، اور اسی کو آپ ملاحظہ کرتے رہیے۔ یہ بھی میں نے چند 4-5 چیزیں نکالی ہیں جو امام نے فرمائی تھی، اس کو آج کے دور سے ذرا مطابقت دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا تھا امام رضا نے کہ ظہور اس وقت ہوگا جب زمین مکمل طور پر ظلم، ناانصافی اور فساد سے بھر چکی ہوگی۔ تو سامعین کرام، اگر آج کا زمانہ دیکھیں تو دنیا کا کوئی ملک آپ کو، کوئی خطہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں ظلم و جور کا بازار نہ گرم ہو، جہاں فتنہ و فساد کا بازار گرم نہ ہو، جہاں پر ناانصافی اپنے عروج پر نہ ہو، چاہے وہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو، کسی اور مذہب کا معاشرہ ہو، عیسائیت میں ہو، یہودیت میں ہو، یا ہندو مت میں ہو، کسی بھی جگہ، کسی بھی معاشرے میں اگر آپ دیکھ لیں آپ کو یہ تمام چیزیں اس میں ملیں گی۔ اور یہ آج کا دور ہے، یہ آخری زمانے کا دور ہے کہ جس میں ناانصافی، ظلم و جور کا بازار گرم ہے۔ جنگوں کے سال ہیں 2021-22 سے، جس طرح ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ جنگوں کے سال شروع ہو گئے،
اور دنیا میں ظلم و جور کے بازار گرم ہیں، نسل کشیاں ہو رہی ہیں، جھوٹ اتنا زیادہ پھیل گیا کہ آپ کو سچ کا ڈھونڈنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ میڈیا ہر چیز کنٹرول میں ہے۔ ایک اور آپ نے بتایا تھا آخری زمانے کے بارے میں، فرمایا تھا کہ ظہور سے پہلے مومنین سخت آزمائشوں سے گزریں گے اور فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آج حق اور باطل آپ اگر ڈھونڈنا چاہیں تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو بے انتہا تک و دو کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہر کوئی اس انداز سے اپنے بیانیوں کو بیان کر رہا ہے کہ جیسے وہی حق پر ہے، لیکن یقین رکھیے حق حق ہی ہے اور باطل باطل ہی۔ اسی لیے امام نے فرمایا تھا کہ مومنین کی سخت آزمائش ہے، اور آزمائش مومنین ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ مومنین نے ہی امام کے ساتھ جانا ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ فرج کشادگی اس وقت آئے گی جب لوگ مکمل طور پر نا امید ہو چکے ہوں، اور آج آپ کو نظر آ رہا ہے لوگوں میں اب یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا، مسلمانوں میں کیا اب آپ اہل تشیع میں یہ سوال اٹھنا شروع لوگ کرنے لگے ہیں کہ امام کب آئیں گے؟ لوگ نا امید ہونا شروع ہو گئے کہ جب آئیں گے تب آئیں گے، دیکھیں گے۔ معاشرے کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں اخلاقی بگاڑ کے متعلق فرمایا تھا کہ معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے گا، امانت داری ختم ہو جائے گی، بدکاری اور بے حیائی کو برائی نہیں سمجھا جائے گا۔ اب آپ بتائیے آج کے دور میں کیا جھوٹ اور سچ اتنا زیادہ اس کو غلط مدد کر دیا گیا، جھوٹ اور سچ کو، کہ اس کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ جھوٹا اتنے کانفیڈنس سے جھوٹ بول رہا ہے کہ تاکہ اس پہ سچ کا گمان ہو۔ بے حیائی اتنی بڑھ گئی کہ اب آپ کوئی بھی اس کو برا ماننے کو تیار ہی نہیں، اور امانت داری کے تو حالات ہی کوئی نہیں۔ جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے، جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے لگا رہا ہے۔ ملک غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اشرافیہ امیر سے امیر ہوتی جا رہی ہے، عام آدمی کا خون چوسا جا رہا ہے، اس لیے کہ امانت داری کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ جو کسی عہدے پر آ کے بیٹھتا ہے، وہ عہدے پر بیٹھتا ہی اس لیے ہے کہ میں نے پیسہ بنایا ہے، میں نے اپنے لیے جائیداد بنانی ہے، غریب جائے بھاڑ۔ اور کچھ مخصوص حالات کے بارے میں، علامات کے بارے میں امام حشتم نے فرمایا کہ امام نے سفیانی کے خروج اور آسمانی پکار ندا جیسی حتمی نشانیوں کا بھی ذکر کیا کہ جو ظہور سے عین پہلے واقع ہوں گے، اور اب اسی کا انتظار باقی ہے۔ اللہ چاہے تو کل ظہور ہو جائے، لیکن امام نے بھی جس طرح فرمایا کہ یہ نشانیاں ہو سکیں گی، ہوں گی، اس میں تو ہوں گی، ہمیں جگانے کے لیے، ہمیں آمادہ کرنے کے لیے، امام کے آنے کے لیے نہیں۔ امام کو تو اللہ کا جب حکم ہوگا آپ تشریف لے آئیں گے، لیکن ہمیں جب اس کے لیے۔ اور آخر میں ایک آخری زمانے کے بارے میں ایک عجیب روایت مجھے ملی، جس میں امام حشتم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثابت قدمی کی تاکید کی۔ امام رضا نے غیبت کے اس دور میں اپنے شیعوں کو صبر کرنے اور مایوس نہ ہونے کی نصیحت فرمائی، کیونکہ انتظار فرج بذات خود ایک عظیم عبادت ہے۔ یعنی یہ درس دیا کہ اگر تم مایوس نہ ہونا اور صرف صبر کرنا اور ظہور کا انتظار کرنا، اس سے عظیم عبادت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ تبھی آخری زمانے کے بارے میں رسول خدا نے بھی ارشاد فرمایا تھا، میرا سلام ہو ان مومنین پر کہ جو آخری زمانے میں اپنے امام سے اس طرح متصل رہیں گے کہ جیسے آج میرے ساتھ میری زندگی میں لوگ متصل ہیں۔ یہ مفہوم ہے کہ امام کے ساتھ متصل رہنا ہی ثابت قدم رہنے کی دلیل ہے، اور ثابت قدمی ہی آخری زمانے میں رہ کر نجات کا باعث بنے گی۔ تو اب یہ وہ تمام حالات ہمیں معاشرے کے بتائے تھے، اور آج بجردہ اتم اس معاشرے میں، اس دنیا میں، آج کے دور میں یہ تمام حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر جنگ مسلط کر دی گئی، مومنین کے خلاف جنگ مسلط کر دی گئی، کہہ کے جنگ مسلط کی، اور ہر جگہ مومنین کے خلاف ہی برسر پیکار ہیں، لیکن پروردگار عالم کا نظام بھی چل رہا۔
उसके इस दीन इस्लाम ने गालिब आना है। कुछ कुव्वतें हैं, ये मुल्क मुमलिकत पाकिस्तान उसमें शामिल है और मुमलिकत ईरान इसमें शामिल है कि जिन्होंने ही इसको परसरे पैकार होना है जुल्म के खिलाफ, जाहिरियत के खिलाफ, इमाम की फौज का हिस्सा बनेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगे। दुआ है कि परवरदिगार हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको साबित कदम रख इस आखिरी ज़माने में कि हम अपने इमाम के साथ मुतमस्सिक रहें और इमाम के साथ जैसे ही लब्बैक कहने का वक्त आए तो लब्बैक कह सकें, ताकि हमारा ईमान मुकम्मल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।